یہ دیوبند کا لچا لفنگا آیا ہے، جی ہاں یہ کامن بات ہے اور یہ مفتی بنا گھوم رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، ابھی آپ نے جس شخص کی بکواس کو سنا، جو ویڈیو آپ دیکھ رہے تھے، اس ویڈیو میں بک بک کرنے والے شخص کا نام ہے مولوی اسرار قادری۔ بریلی مذہب کا ایک یوٹیوبر ہے، اس کے یوٹیوب چینل کا نام ہے قادری ایجنسی۔ اپنے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے مطابق گالیاں بھی اچھی طریقے سے دینا جانتا ہے۔ الزام تراشی اور بہتان بازی تو ان کا وتیرہ ہے ہی، یہ پیچھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ بتا دیں کہ ابھی 2 دن پہلے ہم نے بریلی مذہب کا ایک فسادی خطیب امین القادری، اس کے نسب نامے کے متعلق بریلوی ویب سائٹ کلک رضا کے حوالے سے ہم نے یہ دکھایا تھا کہ بریلی مذہب کا فسادی خطیب امین القادری سید نہیں ہے، یہ ہم نہیں بلکہ بریلی مذہب کا ویب سائٹ کہہ رہا ہے۔ ہم نے اسی ویب سائٹ سے پوری تفصیلات پیش کر دی تھی، لیکن اس بیچارے کو رہا نہ گیا، برداشت نہیں ہوا، آپے سے باہر ہو کر انہوں نے یہ ویڈیو بنائی اور جو بات زبان پہ آئی اسے بکنا شروع کر دیا۔ حکیم الامت مجدد دین و ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نسب محفوظ ہے، ان کے والد محترم کا واقعہ، نام، ساری چیزیں کتاب میں درج ہے، لیکن کچھ پریشانیوں کی بنا پر ولادت میں کچھ پریشانیاں ہوئی، کچھ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بات کو لے کر کے بریلوی ٹولی یہ ہنگامہ مچاتی ہے، ان کی طرف سے یہ غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کا نسب یوں ہے، فلاں ڈھکا ہے، کیچڑ اچھالتے ہیں۔ ہم نے اس پر ایک ویڈیو بھی بنایا ہے، اس کے خلاف میں، اس کے جواب میں اس نے بنایا تھا، پھر ہم نے منہ توڑ جواب بھی دیا ہے اور بہت سارے بریلویوں نے اعتراض کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کیا ہے۔ جب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، ان کا تذکرہ آتا ہے، ان کی باری آتی ہے، ان کے والد محترم کا نام، پورا نسب نامہ کتاب میں مذکور ہے، پھر بھی ان کے خلاف بھونکتے ہوئے شرم نہیں آتی، اس وقت انہیں شریعت کا پاس و لحاظ نہیں ہوتا۔ لیکن ایک ڈپلیکیٹ سید، جس کی وضاحت ہم نے نہیں بلکہ انہی کے مذہب کے علماء نے اپنے ویب سائٹ پر کی ہے، ہم نے کہہ دیا کہ یہ نقلی ہے، ڈپلیکیٹ ہے، اصلی نہیں ہے، تو انہیں مرچی لگ گئی۔ اب انہیں شریعت یاد آنے لگی کہ کیا شرعی ثبوت ہے۔ اس کے بعد بہت ساری باتیں کہی ہیں اس نے اپنے ویڈیو میں، میرے تعلق سے اور امین القادری کے تعلق سے جو باتیں کہی ہیں، تقریباً 7-8 پوائنٹ ہیں، ہم ان کو تفصیل سے اور ترتیب وار ذکر کرتے ہیں، آپ پورے ویڈیو کو دیکھیں۔ سب سے پہلے اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ دیوبندی امتیاز پلاموی ہے، جسے میں نے 12 چیلنج کیا اور ہمارے علاوہ اہل سنت والجماعت کے دوسرے علماء نے اسے چیلنج کیا، لیکن یہ شخص مخنثوں کی طرح چھپ جاتا ہے۔ واہ رے واہ، دنیا نے دیکھا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا تو آپ دیکھ لیجئے، یہ تھمبنیلز ہیں۔ 3 مہینے پہلے حفظ الایمان کی عبارت پر جب اس نے اعتراض کیا تھا، ہم نے منہ توڑ جواب دیا، تو آج تک اس کی زبانیں گنگ ہیں، کبھی اس موضوع کو اس نے چھیڑا بھی نہیں ہے۔ دم دبا کر بھاگتا ہوا نظر آیا اور یہ کہتا ہے کہ چیلنج قبول نہیں کیا، جواب نہیں دیتا ہے۔ واہ، میں قادری سے کہنا چاہوں گا کہ زیادہ شوق ہے چیلنج کرنے کا تو کرو، ویڈیو بناؤ، پبلک کو بتاؤ اور چھیڑو، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا تمہارا حشر ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ نمبر 2، میں اس امتیاز پلاموی سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ امتیاز پلاموی صاحب، آپ دیوبند میں گھاس کھاتے تھے یا دیوبند میں آپ نے حدیثیں بھی پڑھی ہیں؟ آپ نے دیوبند میں صرف یہ چوری اور بدماشی کی ہے یا دیوبند میں آپ نے کچھ کتابیں بھی پڑھی ہیں؟ ایک بات یہ بتائیں کہ کیا ایک آدمی گھاس کھا کر پڑھائی نہیں کر سکتا؟ بھوکا رہ کر بھی کوئی پڑھنے والا ہو تو پڑھ سکتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے بھوک برداشت کر کے بھی پڑھائی کی ہے، حدیثیں پڑھی ہے، کتابیں پڑھی ہیں۔ اگر ہماری پڑھائی پر شک ہے تو جاؤ جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور سے پوچھو، الحمدللہ دور حدیث شریف کی ایک نہیں متعدد کتابوں کی عبارتیں پڑھنے کا شرف حاصل ہے۔ جی، جا کر کے شوق پورا کر لو۔ سوچو اپنے بارے میں کہ تم مدرسے میں چورن کی پڑھائی پڑھ رہے تھے یا قرآن حدیث کی پڑھائی کر رہے تھے۔ تمہارے چینل پر احتلام کے چورن سے ویڈیوز بھرے پڑے ہیں۔ اپنی فکر کرو کہ تم چورن بیچنے والے چورن کی پڑھائی کر رہے تھے، احتلام کی پڑھائی پڑھ رہے تھے یا قرآن حدیث کی کتاب پڑھ رہے تھے۔
احتلام کا چورن ہی بیچ لو، وہی تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ قرآن حدیث پڑھنے والوں سے منہ نہ لگاؤ، اور ذرا اپنے گھر میں جھانک کر کے دیکھو کہ تم جس کو اپنا بڑا مانتے ہو، تاج الشریعہ مانتے ہو، وہ مدرسے میں پڑھائی کر رہے تھے، چوری بدماشی کر رہے تھے، یا فاعل اور مفعول سمجھتے ہو؟ اہل علم سمجھیں گے، یہ اسکین لگا دے رہا ہو، پڑھ لینا، اور مفعول کیا ہوتا ہے دنیا کو بتا دینا۔ اب چلتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف۔ اب کلک رضا کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، یہ ایسا ویب سائٹ ہے kilkreza.com جو خود سنیوں کے درمیان ہی معتبر نہیں ہے۔ ارے بھائی، تو تمہارے یہاں معتبر کون ہے؟ وہ ویب سائٹ جو تمہارے خلاف کچھ لکھ دے، وہ بریلوی مولوی جو تمہاری پول کھول دے، اسے تم نہیں مانتے، تمہارے غیر معتبر ہے۔ تو تمہارے یہاں معتبر ہے کون؟ یہی پتہ نہیں کسی کو۔ اشرفیہ والے کہیں گے بریلی والے معتبر نہیں ہیں، بریلی والے کہہ دیں گے اشرفیہ والے معتبر نہیں ہیں۔ بھائی تم اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لو، کون معتبر ہے کون معتبر نہیں ہے، اور مجھ سے سن لو کہ پوری دنیا کی نظر میں تم کوئی معتبر ہی نہیں ہو۔ چوتھا پوائنٹ، اب یہ دیوبند کا لچا لفنگا آیا ہے، یہ وہی زبان ہے، یہ وہی بات ہے جو ان کے جد امجد کی طرف سے انہیں وراثت میں ملی ہے۔ پانچواں پوائنٹ، میں پوچھنا چاہتا ہوں شرعی ثبوت کیا ہے سید امین القادری کے حوالے؟ سید نہیں ہے، انہیں شرعی ثبوت چاہیے۔ کیا کاغذات کو آپ ثبوت نہیں مانتے؟ جب کلک رضا ویب سائٹ نے، جو کہ بریلی مذہب کا ہی ویب سائٹ ہے، یہ دکھایا ہے کہ دیکھیں امین القادری کے باپ دادا کے جو سرٹیفکیٹ ہمارے پاس ہے اس میں بھی سید لکھا ہوا نہیں ہے، اگر کہیں لکھا ہوا بھی ہے تو بعد میں اضافہ کیا گیا ہے۔ خود امین القادری کے جو دادا ہیں ان کے وفات کا جو سرٹیفکیٹ بنتا ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، اس میں بھی سید لکھا ہوا نہیں ہے۔ کیا ان کاغذات کے ثبوت کو آپ ثبوت نہیں مانتے؟ اعلان کر دیجئے کہ ہم کاغذات کو ثبوت نہیں مانتے۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے، اور جو ابھی حسام الحرمین کے حوالے سے ان کے باپ داداؤں کی جو خیریت لی ہے نا سید امین القادری صاحب نے، تو پورے دیوبند میں واویلا مچا ہوا ہے۔ دیوبند میں کیا واویلا مچے گا؟ دیوبند والوں کو اسی طریقے سے حسام الحرمین کے جعلی نقلی ہونے کا یقین ہے جیسے کہ ابھی 12 بجے دن میں سورج کے نکلنے کا یقین ہے۔ ہم میں کیا واویلا مچے گا؟ واویلا تو تمہارے اندر مچا ہوا ہے۔ جو چیخ و پکار کرتا ہے بیان میں، تو ویڈیو بنا رہا ہے تو اس کی آواز نہیں نکل رہی ہے، اور واویلا ہمارے یہاں مچا ہوا ہے۔ اور حسام الحرمین کے حوالے سے کیا واویلا مچا ہوا ہے، جب ہمارے ویڈیوز انشاءاللہ لگاتار اس پر آویں گے تب انشاءاللہ واضح ہو جائے گا کہ کس کے یہاں کیا واویلا مچا ہوا ہے۔ انتظار کریں۔ اور ساتواں پوائنٹ، ورنہ اپنی زبان کو خاموش کر کے رکھو، ورنہ جب ہم پھر زبان کھولیں گے تو پھر سوچ لیجئے کہ بات بہت آگے تک بڑھ جائے گی۔ بھائی تم نے زبان بند کب رکھی ہے؟ کسی کی مرنی ہو، قرآن خوانی ہو، کسی کی یہاں پیدائش ہو، اس کا پروگرام ہو، چھوٹا جلسہ ہو، بڑا جلسہ ہو، جمعے کا بیان ہو، چھوٹے سے لے کر بڑے پروگرام تک کب تم نے اپنی زبان کو خاموش رکھا ہے؟ تمہارا یوٹیوب چینل میں تم نے بھونکنا بند نہیں کیا، آئے دن بھونکتے رہتے ہو، زبان کھولتے رہتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم زبان کھولیں گے۔ ارے تمہاری زبان ہی بند نہیں ہوئی ہے، اور جس دن تمہاری زبان بند ہو جائے گی تمہیں بھی یقین ہے کہ تمہارا پیٹ بھی بند ہو جائے گا، دھندا بھی بند ہو جائے گا، جیب بھی بند ہو جائے گی، لیکن تمہاری زبان کبھی بند ہوگی نہیں۔ اب زبان کھولنے کی باری تو ہماری آئی ہوئی ہے جناب۔ تم نے عوام کو بہت ورغلا لیا، گمراہ کر لیا، دھوکہ دے لیا، ہمارے خلاف، ہمارے اکابرین کے خلاف غلط فہمی میں تم نے عوام کو مبتلا کر دیا ہے۔ اب تو ہماری باری ہے زبان کھول کر عوام کو سیدھی اور صحیح بات بتانے کی، سیدھا راستہ دکھانے کی باری ہماری ہے۔ معزز ناظرین، امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہم نے ترکی بترکی ہر ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ حضرات کی کیا رائے بنتی ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور خوب شیئر کریں تاکہ دنیا کے کونے تک یہ پیغام پہنچ جائے اور ان کی دجالی و مکاری سے دنیا بچ سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔